السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی آپ حضرات بہت ہی اچھی آواز میں کلام حضور تاج الشریعہ سماعت کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ایک مکتب کے چھوٹے سے بچے نے آپ حضرات کے سامنے نعت شریف پیش کی۔ چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کے تحت آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ گفتگو سے قبل آئیے تمام حضرات مل کے عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں، اور تمام حضرات مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں دین اسلام پہ کچھ گفتگو کروں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے، ایسا دور آ گیا ہے کہ طرح طرح سے اسلام کے مخالف باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر ایک نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ آج نرسمہا سنگھ نہیں بول رہا، بلکہ یہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ابتدائی اسلام سے آپ دیکھیں گے اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے چلے آ رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام سے ہی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اسلام کے سچے ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ آج تک جتنی اسلام کے خلاف باتیں ہوئی کسی اور مذہب کے خلاف نہیں ہوئی، اور اسلام کی سچائی کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ خلاف جتنی بھی باتیں کی آج تک کوئی سچائی پر مبنی نہیں ہوئی۔ جتنے بھی خلاف ہوئے مذہب اسلام کو اور فوقیت ملی، مذہب اسلام کے سچائی کی اور واضح دلیل مل گئی، اور مذہب اسلام ہمیشہ عروج پاتا گیا۔ جو خلاف باتیں کرتے رہے وہ ہر دور میں ذلیل ہوئے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جن نے خلاف ریسرچ کی، خلاف باتیں کی، عظمت رسول کے خلاف باتیں کی ہو، یا مذہب اسلام کے خلاف باتیں کی ہو، یا اولیاء کرام کے خلاف باتیں کی ہو، خلاف ریسرچ کرتے رہے ہوں، اور مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ جاذبیت رکھی ہے، وہ اثر رکھا ہے، خلاف باتیں کرنے والے بھی مذہب اسلام کے پرچم کو اٹھا کر اس طرح آئے ہیں اور مذہب اسلام کو قبول کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ہم نے جو خلاف ریسرچ کیا تھا ہمیں اسی ریسرچ سے پتا چلا کہ مذہب اسلام ہی واقعی میں سچا مذہب ہے۔ میں صرف بات نہیں کر رہا، حدیثوں سے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ابتدائی اسلام کے دور کو دیکھیں، غزوہ احد میں جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا،
اسے خالد بن ولید کہا جاتا ہے۔ پیچھے سے چھپ کے آئے تھے، آگے مسلمانوں کا لشکر تھا، آگے بھی کفار کا لشکر، اور پیچھے سے خالد بن ولید چالاکی سے آئے تھے۔ مسلمانوں کے پیچھے سے بھی کفار کا لشکر آ گیا، آگے سے بھی، اور جو نقصان اس وقت پہنچایا تھا وہ خالد بن ولید نے، جو اس وقت بت پرستی کی طرف سے لڑ رہے تھے، جو اس وقت نقصان پہنچایا تھا وہ خالد بن ولید نے پہنچایا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی خالد بن ولید اسلامی پرچم کو لہراتے ہوئے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے ہزاروں جنگوں میں گئے، اور ہزاروں جنگوں میں جا کر اس قدر مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا کہ سیف اللہ کا لقب اگر کسی کو ملا تو وہ خالد بن ولید۔ حضرات، مذہب اسلام کو آپ پڑھیں گے، مذہب اسلام پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو خلاف رہے انہی نے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ کوئی وقت کا خالد بن ولید بنتا ہوا نظر آیا، اور جو تلوار اٹھا کے چلا تھا وہی عمر بن خطاب بنتا ہوا۔ حضرات، آپ کو معلوم نہیں کیونکہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، تاریخ کو پڑھے نہیں ہیں۔ جو تاریخ کو پڑھا ہے اسے پتا ہے، جس نے تاریخ کے اوراق کو پڑھتا ہے اور جو تاریخ کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے جب خالد بن ولید کی وفات کا وقت آیا، بستر عدالت پر تھے، خالد بن ولید بستر عدالت پر رو رہے ہیں، رو رو کے گریہ وزاری کے عالم میں ہے خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کے گھر والوں نے پوچھا کہ آپ نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہزاروں جنگیں لڑی، ہزاروں فتحیں دلائی، پھر آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کے تاریخی جملوں کو سنیں۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے مذہب اسلام کے لیے ہزاروں جنگیں لڑی، مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ کیا گیا، اور میری موت مجھے بستر پر نصیب ہوئی جا رہی ہے۔ یہی موت اگر مجھے میدان جنگ میں نصیب ہو جاتی تو میرے دل میں جو چین ہوتا وہ بستر عدالت پر مجھے نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کون خالد بن ولید ہے جن نے احد کے میدان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا؟ وہی خالد بن ولید ہے۔ اس قدر عاشق بنے کہ ہزاروں جنگیں لڑی اور مصطفیٰ جان رحمت پر اس قدر قربان ہوئے۔ اور آپ نے جب تاریخ کو پلٹیں گے، حضرت عمر بن خطاب کے تاریخ کو جب پلٹیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت عمر بن خطاب گھر سے تلوار لیے چلے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قتل کا ارادہ لیے حضرت عمر بن خطاب چلے تھے گھر سے، لیکن راستے ہی میں کیا ہوا؟ رب نے اس قدر دل کو پلٹ دیا، اور وہ دعائے مصطفیٰ کا اثر جو میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں کی تھی کہ اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کو مذہب اسلام کا پیروکار بنا دے، وہ دعا اس قدر رنگ لائی کہ راستے ہی سے بہن کے گھر گئے۔ اور پھر وہ لمبے واقعات میں چھیڑ دوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، مختصر میں بتاؤں کہ وہی عمر بن خطاب جو قتل کے ارادے سے گئے تھے، اس قدر محبت آ گئی، اس قدر حضور اکرم کی محبت کا وہ جذبہ سینے میں پیدا ہو گیا، حضور کا نام سنتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک اندر میں گھر کے اندر ایک صحابیہ، بزرگ صحابیہ تھی، وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ناک کے یہ اشعار گنگنا رہی تھی، وہ یہ پڑھ رہی تھی کہ کاش مجھے یہ خبر مل جائے کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا اور قبر میں جائے گی، تجھے کملی والے کا دیدار ہوگا۔ گھر میں یہ نعت کے شعر پڑھ کر، یہ گنگنا کر وہ بزرگ صحابیہ رو رہی ہیں۔ عمر بن خطاب گزر رہے تھے، جیسے ہی صحابیہ کی اس آواز کو سنا، وہ صحابیہ اندر رو رہی ہیں، عمر بن خطاب گھر کے باہر رو رہے ہیں، روتے روتے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بزرگ صحابیہ پوچھتی ہے اس وقت رات کے وقت میں کون ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب آیا ہے، وہ تیرے گھر کے دروازے کو دستک دے رہا ہے۔ بزرگ صحابیہ کہتی ہیں عمر کو اس وقت کیا کام پڑ گیا جو میرے گھر کے دروازے کو دستک دے رہا ہے؟ عمر بن خطاب جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے،
وہی عمر بن خطاب مذہب اسلام کے پیروکار جب بن چکے، مذہب اسلام کو سمجھ لیا، جب صحیح سمجھ آ گئی تو وہی عمر بن خطاب اس قدر فدا ہو گئے۔ وہ عمر بن خطاب بزرگ صحابیہ سے فرماتے ہیں، اے بزرگ صحابیہ، تجھے کلمات یہ پڑھ رہی ہے کہ کاش میری موت کا وقت قریب آ جائے اور حضور کی زیارت مجھے قبر میں نصیب ہو، تو صرف اپنے لیے دعا نہ کر بلکہ یہ دعا تو عمر کے لیے بھی کر کہ کاش عمر کی موت کا وقت آ جائے، یہ خبر پہنچ جائے کہ عمر کی موت کا وقت آ گیا ہے اور اب عمر کو قبر میں رسول کی زیارت ہوگی۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ جذبہ مذہب اسلام کو صحیح سمجھنے سے ملا۔ اور اس دور میں آئیے، یہ تو میں نے حدیثوں کی روشنی میں بتایا، اس دور میں آئیے، ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہالینڈ میں ہوا تھا، وہاں کی ریسرچ جو علماء کرام نے اور جو سائنسدانوں نے وہاں کی ریسرچ پیش کی ہے، جو خاکے بنائے گئے، اس سے پہلے ایک فلم ریلیز کی گئی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی تھی۔ اس فلم میں کام کرنے والا جو سب سے بڑا ان کا اداکاری کرنے والا شخص تھا، وہ مذہب اسلام کے خلاف ریسرچ کرتا رہا۔ ریسرچ کرتے کرتے مذہب اسلام کے خلاف اس نے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جو اس نے اپنا کام کیا تھا، مذہب اسلام کے خلاف ریسرچ کر کے اداکاری کی تھی، لیکن جب گستاخانہ خاکے بنائے گئے، اس شخص کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، ایک عہدہ دیا گیا تھا، اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا تھا، وہ شخص اور زیادہ ریسرچ کرتا رہا۔ ریسرچ کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچا، وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت تک اندھیرے میں تھا، مجھے جو مذہب اسلام کے خلاف باتیں سنائی گئی تھی، جو مجھے دھوکے دہی میں رکھا گیا تھا، میں نے جب مذہب اسلام پر خود ریسرچ کی اور اس نتیجے تک پہنچا کہ دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ دنیا میں اگر کوئی صحیح پیغمبر آیا ہے، دنیا میں اگر کسی نے دین کی صحیح ترجمانی کی ہے تو وہ حضور اکرم کی ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ غیروں کی محفل میں تھا، کام کر رہا تھا، جب مذہب اسلام پہ ریسرچ کی، صحیح طور پر جب تعصب کی اینک کو اتارا اور تعصب کی اینک کو اتار کر جب اس نے صحیح طور پر ریسرچ کی تو اس نتیجے تک پہنچا اور اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور صرف اپنے گھر تک محدود نہ رہا، وہ وہاں کا ایک سیاسی لیڈر تھا، اس کا ایک پولیٹیکل کیریئر تھا، وہاں کے جو ہوتے ہیں پوچھنے والے میڈیا کے لوگ، وہ گئے اور اس کے پاس اس سے پوچھنے لگے کہ تیرا ایک کیریئر تھا، تو نے اپنے پورے کیریئر کو برباد کر دیا، تو نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، اب تجھے ووٹ نہیں ملیں گے، اب تیرا سیاسی کیریئر برباد ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میرا سیاسی کیریئر اگر برباد ہوتا ہے تو اسے برباد ہونے دو، لیکن میں نے جو مذہب اسلام پر ریسرچ کیا ہے، وہ جو پیغمبر اعظم کی ذات پر جن کے خلاف خاکے بنائے جا رہے تھے، میں نے جب ان کی ذات پر سرچ کیا ہے، اور سرچ کرنے کے بعد مجھے جو پتا چلا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا آدمی اگر آیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس نتیجے تک میں پہنچا ہوں، اس نتیجے کو میں اپنے گھر تک محدود نہ رکھوں گا، بلکہ اگر میرا سیاسی کیریئر برباد ہوتا ہے اسے برباد ہونے دو، مجھے اگر تانا زنی کی جاتی ہے کی جانے دو، لیکن میں اپنی تن من دھن حضور پر بانٹ چکا ہوں اور اس قدر قربان ہو چکا ہوں، میں سمجھ چکا ہوں کہ سب سے سچا مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، یہ اسلام کا معجزہ ہے، اور اسلام کے اندر میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا رب نے وہ جاذبیت رکھی ہے، رب نے ایسا اثر رکھا ہے، جو خلاف باتیں کرتا ہے پروردگار عالم اپنی توفیق خاص سے اسی کو دین کی تبلیغ کا کام سونپ دیتا ہے۔ حضرات، اس دور میں جو باتیں چل رہی ہے، جو باتیں کر رہے ہیں، اور جو اپنے چاہے کیسی بھی انہیں سپورٹ مل رہی ہو اس کے دم پہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف تم ہی نہیں کر رہے، یہ پہلے بھی ہوتی آئی ہے، اور پروردگار عالم کا کرم ہے کہ تم جتنے خلاف باتیں کرو گے پروردگار عالم مذہب اسلام کو اتنا بلند کرتا ہے۔
اتنا بلند کرے گا، اور بلندی اس قدر عروج پائے گی کہ تم آج اسی لیے باتیں کر رہے ہو، تم پریشان ہو، تمہارا بس نہیں چل رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مذہب اسلام ہر چہار سمت پھیل رہا ہے، اور مذہب اسلام کی حقانیت کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں، پیغمبر اعظم کی ذات کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ کبھی تمہیں یہ جلن ہو رہی ہے، کبھی مرچیں لگ رہی ہے، کبھی تم سانسدوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، لیکن تمہاری باتیں تم تک محدود رہے گی۔ مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ہے، تم انہیں لاکھ ستاؤ یہ نہیں بولیں گے، ہزاروں باتیں کر لو، ہزاروں تکلیفیں دے لو، لیکن ان کے سینوں میں وہ طاقت، وہ قوت رب نے رکھی ہے۔ اگر پیغمبر اعظم کی شان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو یہ قوم خاموش بیٹھنے والی ہے، کیونکہ ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان کی شان اور جس ہستی کے نام سے مذہب اسلام پھیلا ہے، اور مذہب اسلام کو جس ہستی نے اس دنیا میں لایا ہے اور اس سچے مذہب کی تبلیغ کی ہے، اس ہستی کی ذات پر ایک بات سننا ہمیں گوارا نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی عہدے پر ہو۔ ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوتی تو مسلمانوں کا یہ جم غفیر، یہ جو ہندوستان کی سرزمین پہ ہے، یہ خاموش نہیں بیٹھے، یہ خاموش بیٹھنے والی مخلوق نہیں ہے کہ ان کے پیغمبر کے خلاف باتیں ہوں اور یہ خاموش بیٹھ کے انہیں سن لیں، یہ خاموش بیٹھنے والی مخلوق نہیں ہے۔ تو حضرات میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہی ایسے لوگ ہیں جو ملک میں نفرت کا بیج پھیلاتے ہیں، جو ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں، اور جو نسلوں کو لڑاتے ہیں، جو قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور لڑا کر فساد اور دنگے پھیلانے کے لیے جو فساد اور دنگے پھیلاتے ہیں اور ملک کے چین کو بے چین کر دیتے ہیں۔ تو حضرات ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے کریں، تاکہ ان لوگوں کے خلاف وہ اپنی باتیں، اپنی آواز بلند کریں، ایسے لوگوں کے خلاف اپنی علمی تحقیقیں پیش کریں، تاکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، اور آئندہ کے لیے ایسے لوگوں سے ہم بھی اور تمام لوگ محفوظ رہیں جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو حضرات میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔